پاکستان کے لیے جو ہے وہ کام کریں، اور یہ وہ ملک ہے جس ملک کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نواز رکھا ہے. یہ وہ ملک ہے جو پاکستان دنیا کے اندر جو ہے وہ ایٹمی طاقت بھی ہے. یہ وہ ملک ہے جس کے پاس بہترین جو ہے وہ آرمی بھی ہے. یہ وہ ملک ہے جو کہتے ہیں جو اس کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ میں کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ کس میں ہمت ہے کہ لائے ہماری پرواز میں کوتاہی، کس میں ہمت ہے کہ لائے ہماری پرواز میں کوتاہی، ہم پروں سے نہیں ہم حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں. تو یہ وہ قوم ہے جو ہر مشکل حالات کے اندر پرفارم کرتی ہے. 100 سال میں ایسا وائرس نہیں آیا. دنیا کے حالات چینج ہو گئے، معمولات زندگی چینج ہو گئے. جو آپ فیس ماسک یوز کرتے ہیں وہ 10 روپے 15 روپے میں ملتا تھا. جب ماسک کی ضرورت پڑی تو پتا چلا کہ اب وہ 500 کا ایک ماسک ملنے لگ گیا ہے. لیکن وہی ٹائم آیا کہ ود ان نو ٹائم اسی ملک نے جو ہے وہ ماسک بھی بنانے شروع کر دیے. اسی ملک نے جو وہ پی پی کٹس، جو حفاظتی کٹس پہن کے کووڈ پیشنٹ کے پاس ڈاکٹرز جاتے تھے، یا کسی بھی جگہ کے اوپر آپ کو پہن کے ضروری ہے کھڑا ہونا، وہ پی پی کٹس نہ صرف پاکستان میں بننا شروع ہو گئی بلکہ آپ نے وہ ماسک پی پی کٹس بنا کر باہر ایکسپورٹ کرنے شروع کر دیے. آپ جو ہے وہ آپ نے اسکول ایجوکیشن جو ہے وہ ہم نے آن لائن ساتھ شروع کر دی. اسی طریقے سے جو ہے وہ ٹیلی میڈیسن ہم نے شروع کر دی. پرائم منسٹر عمران خان کا جو فوکس ہے، کیونکہ میں نے ان سے کافی سیکھا ہے، کیونکہ جب وہ کرکٹ کے میدان میں آئے تو عمران خان کو لوگوں نے کہا کہ یہ اچھا کھلاڑی نہیں بن سکتا، اچھا باؤلر نہیں بن سکتا. انہوں نے اپنے اوپر محنت کی، اپنا ایکشن ٹھیک کیا، اچھے باؤلر بنے، اچھے کھلاڑی بنے. پھر کہا اچھا کپتان نہیں بن سکتا، اچھا کپتان بھی بن کے دکھایا، اور پھر اچھے کپتان کے ساتھ دنیا کا بہترین کپتان کرکٹ میں بن کے دکھایا اور پاکستان کو ورلڈ چیمپئن بن کے دکھایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان خود جو ہے وہ سب سے زیادہ محنت کرتے تھے. اگر وہ فیلڈ میں ہیں تو سب سے زیادہ ٹریننگ وہ کرتے تھے. اگر ٹیم مشکل میں ہے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میری 6 نمبر پہ بیٹنگ ہے، وہ 1 ڈاؤن بھی جا کے کھیلتے تھے. اگر مشکل میں ہے تو بالنگ بھی خود آ کے کرتے تھے. وہ ہمیشہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں لیڈ بائی ایگزامپل ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج جب پرائم منسٹر صاحب کچھ چیزوں کے حوالے سے سوچ رہے ہوتے ہیں، جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نیشن بلڈنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ دل سے یہ بات بلیو کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو جو ہے وہ عظیم ملک بنانا ہے. وہ دل سے اس بات کو بلیو کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو قرضوں کی دلدل سے باہر نکالنا ہے. کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ اگر اپنے گھر کی آمدن آپ کی 10,000 ہے، خرچہ 20,000 ہے، آپ لوگوں میں سے کسی کو مانگنے کے لیے جا کے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے تو کیسا لگے گا، کتنا آپ کے اوپر مشکل گزرتی ہے. یہی ہمارے ملک ہے. اخراجات ہمارے بہت زیادہ ہیں اور آمدن ہماری جو ہے وہ کم ہے. تو ہم اپنی جو دولت ہے، ویلتھ کریشن ہے، اس کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں؟ اس کے اندر ایک میجر کمپوننٹ جو ہے وہ ہمارا آئی ٹی کا ہے. ہم نے 2018 میں ہمیں ایکسپورٹس ملی $850 ملین پر. پچھلے سال ہم اسے $2 ارب کے اوپر لے کر گئے ہیں. اس سال ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اسے $3 ارب سے زائد جو ہے وہ آئی ٹی ایکسپورٹس کو لے کے جائیں گے. ہم نے فری لانسنگ کو پرموٹ کرنے کے حوالے سے گورنمنٹ نے کامیاب جوان پروگرام شروع کیا ہے. 10 ارب روپیہ ہم نے اس کے لیے رکھا ہے. آپ لوگوں کی ان پٹ جو ایکسپرٹس کی ہے اس کو بھی ہم شامل کریں گے. 2 لاکھ ہم نے نوجوانوں کو سرٹیفائی کرنا ہے. 100 کے قریب ایسے ہائی ٹیک پروگرامز ہیں جس کے اندر ہم ان کو اسکل فار آل کے نام سے، یعنی ہنر سب کے لیے، وہ پروگرام ہم نے سٹارٹ کیا ہے. 25,000 لوگوں کو سرٹیفائیڈ کر چکے ہیں. مجھے اپنے پاکستان کی یوتھ کے اوپر فخر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پالیسی بنائی منسٹری آف کامرس کے ساتھ مل کے کہ پہلے یہ پابندی تھی کہ آپ ہولڈنگ کمپنی کسی اور ملک میں نہیں بنا سکتے. آپ کو ہولڈنگ کمپنی، آپریشنل کمپنی دونوں پاکستان میں رکھنی پڑتی تھی. آج آپ یہ دیکھیں، آج کی یہ فگرز آئی ہیں کہ ہمارے وہ سٹارٹ اپس $300 ملین کی سیڈ منی، یعنی کہ اپنی سٹارٹ اپس جو ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کر آ چکے ہیں، جن کے پاس آئیڈیاز تھے، جن کے پاس صلاحیت موجود تھی، لیکن ان کے پاس سرمایہ موجود نہیں تھا. وہ انٹرنیشنلی دنیا کی مارکیٹ سے $300 ملین آج کی تاریخ کے اندر جو ہے وہ لے کر آ چکے ہیں. یہ ہم نے ان پالیسیز کے اندر جو ہے وہ آسانیاں پیدا کی ہیں. اور مجھے یہ امید ہے کہ اسی طریقے سے کامیاب جوان پاکستان کے تحت
ہم آپ یہ جتنی یہاں پر یوتھ بیٹھی ہے یہ سب اہل ہیں کہ آپ 1 ملین تک وداؤٹ کولیٹرل اور 2 کروڑ روپے تک آپ 10 سال کے لیے 15 سال کے لیے بہت کم انٹرسٹ ریٹ کے اوپر، وہ بھی گورنمنٹ سبسیڈائز کر رہی ہے، آپ جو ہے وہ بینک سے لون لے سکتے ہیں، اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. کیونکہ یہاں بیٹھے ہوئے جتنے مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں، ان سب نوجوانوں میں مجھے نوکری کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا، مجھے نوکریاں بانٹنے والے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، مجھے انٹرپرینیورز نظر آ رہے ہیں. ڈیجیٹلی لوگوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس انٹرنیٹ کو آگے بڑھانا بڑا ضروری ہے، اور گورنمنٹ 31 ارب روپیہ ہم جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں یو ایس ایف کے تحت، یونیورسل سروس فنڈ کے تحت، جس میں ہم پاکستان کے 2nd ٹیئر 3rd ٹیئر جتنے بھی تحصیلیں ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں، علاقے ہیں، ان کے اندر ہم 3G 4G سروس کو لے کے جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دسمبر 2022 کے اندر پاکستان کے اندر جو ہے وہ 5G بھی ممکن ہوگا. 5G انٹرنیٹ سپیڈ جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگی، آپ اس کو استعمال کر سکیں گے. منسٹری آف IT ہمارا کام کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے ہم آپ کے فیصل آباد کے اندر جو ہمارا نیشنل انکیوبیٹر سینٹر اسلام آباد میں، کراچی، لاہور میں کام کر رہے ہیں، سٹارٹ اپس کو وہ پروموٹ کرتے ہیں. تو آپ کو یہ میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں فیصل آباد کے ہمارے نوجوانوں کو کہ آئندہ چند ماہ کے اندر آپ کا اپنا جو ہے وہ نیشنل انکیوبیٹر جو ہے وہ فیصل آباد کے اندر بننے جا رہا ہے، جو کہ سٹارٹ اپس کو جو ہے وہ پروموٹ کرے گا. اس میں ملٹی نیشنلز بھی آئیں گی، جو یہاں کی ہماری اپنی بڑی کمپنیاں ہیں ان کو بھی ہم ساتھ لے کے آئیں گے. پہلی بار ہم نے اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کا ایکٹ پارلیمنٹ سے پاس کیا ہے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز بننے جا رہے ہیں، اور اسلام آباد میں پہلے ٹیکنالوجی زون کے اوپر، اسپیشل ٹیکنالوجی زون کے اوپر جو ہے وہ کام بھی اس کا شروع ہو چکا ہے. اوورآل ابھی تک حکومت 50 ارب روپے کی ڈیفرنٹ اسکالرشپ جو ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر دے چکی ہے. اور خاص طور کے اوپر وہ ہمارے لوگ جن کی آمدن 45,000 یا اس سے کم ہے، ان کے 2 3 بچے آگے ہائر ایجوکیشن میں پڑھنا چاہتے ہیں، گریجویشن میں جانا چاہتے ہیں، پوسٹ گریجویشن میں جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم نے 2 لاکھ اسکالرشپس ابھی تک جو ہے وہ ہم احساس پروگرام کے تحت دے چکے ہیں. ہر مشکل وقت میں منحص القوم اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کیا. کرونا کے مشکل وقت میں مطلوبہ سامان کی مقامی سطح پر تیاری کی اور ضروریات کو پورا کیا. ہم نے ملک کو قرضوں کی دلدل سے باہر نکالنا ہے. نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے متعدد پروگرامز جاری ہیں. 2 لاکھ نوجوانوں کو ہنرمند بنائیں گے. کامیاب جوان پروگرام کے لیے خطی رقم مختص کی گئی ہے. وزیر مملکت اطلاعات فروخ حبیب فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. PTV نیوز سے یہ تھی تازہ ترین